آج کنٹینیوٹی ہے اسی سلسلے کی جس کا آغاز کل میں نے کیا تھا، یعنی کل بات ہو رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک چونٹی سے ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ نے سنا، اور اس کے بعد چونٹی نے جو کچھ بھی ریئیکشن دیا، اور اس کے بعد ہدہد کا بلقیس کے پاس جانا، خط لے کر جانا، اور خط کے بارے میں جو کچھ بھی بلقیس نے کہا وہ تمام تر جواب لے کے آنا۔ اب وہاں سے بات کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور یاد رہے ناظرین کہ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی بتاؤں، کیونکہ یہ جو پوری دنیا کی جو سمجھ لیجیے سیاست ہے نا، جب تک آپ یروشلم کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یروشلم ہے کیا بیسکلی اور ہیکل سلیمانی کا معاملہ کیا ہے، اس وقت تک آپ کو دنیا کی پالیٹکس کی پلس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ جو ملکہ سبا ہے جس کو بلقیس کہتے ہیں، اس کا تخت شاہی تقریباً 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یعنی اس کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 80 گز تھی اور 40 گز وہ چوڑا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ سونے چاندی وغیرہ سے، یعنی طرح طرح کے جواہرات اس میں تھے، طرح طرح کے موتی اس کے اندر تھے، یعنی انتہائی مہنگا ترین وہ تخت تھا جس کے اوپر بلقیس بیٹھا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیے اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے، اور یہ بڑا لطیف واقعہ ہے ناظرین۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب موتی ہو کر میرے حضور حاضر ہو جائیں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ یہاں میں ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو جن تھا جس نے یہ کہا تھا، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کی جو لمبان تھی، اس کی جو چوڑان تھی یا اس کی جو اونچائی تھی، وہ ایک پہاڑ کے برابر تھی، انتہائی قداور، یعنی پہاڑ جتنا وہ اونچا تھا اور اتنا طاقتور تھا۔ اور اس نے جو امانت دار ہونے کی بات کی، اس کا یہ کام تھا کہ وہ کچھ چوری وغیرہ کر لیتا تھا، لہٰذا وہ ٹرسٹ وردی نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلدی میرے دربار میں یہ تخت آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر آصف بن برخیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی وہ یہ کہتا ہے۔ چنانچہ ناظرین حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک کے سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ اب یہ ہوا کیا، سنیے ذرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یوں سمجھ لیجیے دربار سجتا تھا، اس کی ٹائمنگز ناظرین یہ تھی کہ وہ صبح سے لے کے دوپہر تک سجتا تھا، اور اس میں تمام لوگ آتے تھے، دربار میں لوگ حاضر ہوتے تھے، رائے آتی تھی، لوگ اپنے سوالات کرتے تھے، اپنے مسائل بتاتے تھے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو مسائل کا حل بھی دیتے تھے، کسی کو انصاف چاہیے ہوتا انصاف بھی فراہم کرتے، یعنی اس طرح سے دربار کی روٹین ہوتی جو صبح سجتا تھا اور دوپہر تک رہتا تھا۔ آصف بن برخیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تھوڑا سا علم عطا کیا تھا، اور قیاس یہ کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ زبور کا تھوڑا سا علم ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو آپ کی نشست ہوتی ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے، یہ تو بہت دیر کی بات ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ لے کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ یہ ناظرین کہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک کے سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحے بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ اب ہوا کیا، سنیے۔ جب بلقیس اپنے محل سے نکلتی ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک تو اس کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں تقریباً 312 لوگ تھے، جو اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ لشکر کے جو عمرہ تھے یا جو سپر کلاس لوگ تھے وہ 312 تھے۔ ان 312 لوگوں میں ہر ایک کے نیچے 12 ہزار لوگوں کا لشکر تھا جن کے ساتھ وہ چلی تھی، اور جس وقت وہ چلی تو اس نے اپنے محل کے، یعنی جو محل تھے، محل کے اندر بھی جو مختلف قسم کے کمرے تھے، تو سمجھ لیجئے 7 محلوں کے اندر اس نے اپنا تخت ڈیو ٹو سیکیورٹی رکھوا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت قیمتی ترین تخت تھا۔ اب ذہن میں رہے کہ محل کے اندر نہیں بلکہ محل کے بھی 7 محلوں کے اندر وہ تخت رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آصف بن برخیہ کو وہ علم عطا کیا
کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ نے یمن سے اس تخت کو کھینچ کر بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے برآمد کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین، میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ تقریباً 2250 سے، بہت توجہ رہے آپ کی، 2250 سے 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمن سے بیت المقدس تک کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیا علم عطا کیا ناظرین کہ ایک تو وہ 7 محلات کے اندر تخت موجود تھا، تقریباً 80 گز لمبا، 40 گز وہ چوڑا تھا، اور کتنی خوبی کتنی طاقت اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی کہ وہ ہواؤں میں سے نہیں آیا، یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زمین کے اندر سے آیا تو وہ ہواؤں میں سے نہیں آیا۔ اب جب ہواؤں میں سے نہیں آیا تو پہلے وہ زمین میں گیا، جب وہ زمین میں گیا تو زمین ہی زمین سے تہ سے نکلتا ہوا لمحے بھر کے اندر، یعنی پلک جھپکتے ہی 2250 سے 2500 کلومیٹر طے کر کے یمن سے بیت المقدس پہنچا اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے ساتھ ہی نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناظرین جو وفات ہے، یعنی جو آپ نے پردہ فرمایا ہے، وہ بھی بڑی بے مثل وفات ہے۔ آئیے ذرا اس بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ملک شام میں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑ دیا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، یعنی آج یہ جو آپ شہر دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کا، ایکچولی اس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن یہی خیمہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ مگر ناظرین ہوا یہ کہ عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت چونکہ ظاہر ہے کوئی باقاعدہ عمارت نہیں تھی، کوئی معبد خانہ نہیں تھا، تو ایک خیمہ اجتماع تھا۔ اس خیمہ اجتماع کے اندر تمام لوگ جمع ہوتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہاں پر ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہیں پہ ہوتے تھے۔ جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی وہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات بار بار پیدا ہوتی تھی کہ ہم محلات میں رہیں، گھروں میں رہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہیں، اور یہ جو تابوت ہے جس کے اندر تبرکات موجود ہیں یہ کیسے زمین کے اوپر پڑا رہے؟ تو آپ نے اسی سوچ کے تحت ایک معبد خانہ تعمیر کرنے کے لیے، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا کی۔ آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تعمیر میں مصروف عمل رہیں، اور ان سب کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے، کیونکہ جن اس وقت علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں سب معلوم ہے، وہ بھی باطل ٹھہر جائے، اور یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے۔ اچھا جی، اب ایک روایت آتی ہے کہ آپ محراب میں داخل ہو گئے، ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے ایک شیشے کا باکس بنوا لیا، ایک کیبنٹ ٹائپ کا بنوا لیا، جس کے اندر باہر سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ نے پردہ فرمایا۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے اس لیے باعث حیرت نہیں تھا، اور اس لیے باعث حیرت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ کبھی ایک ماہ، کبھی 2 ماہ بھی عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے مکمل طور پہ کھڑے رہے۔ اب آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علم عطا کیا تھا کہ آپ کا پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ہیکل سلیمانی کی چونکہ تعمیر ہونی تھی اور آپ نے یہ طے کر لیا تھا، لہٰذا آپ نے اللہ سے جو گزارش کی، اللہ نے اس گزارش کو پورا کر دیا۔ آپ لاٹھی کے ذریعے سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین، اور جنوں کو کاموں پر لگایا ہوا ہے جو کہ ہیکل کی تعمیر میں مستقل لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دیمکوں نے آپ کے اسے کو کھا لیا، اور اسے کے گر جانے کے بعد آپ کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لے آیا۔ اس وقت ناظرین جنوں کی جماعت اور انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ پھر جب ہم نے ان حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت یعنی دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، یہاں اللہ بتلا رہا ہے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اب بات یہ ناظرین، میں یہاں پر 2-4 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی کام کی باتیں ہیں وہ۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے بنیادی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میں جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں
جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی پلس ہے کیا، جو آثار قیامت کو پڑھتے ہیں یا قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا علامات صغرا اور علامات کبریٰ کے درمیان یہ علماء کا کہنا ہے، اور میں نے تفاسیر میں بھی یہ بات پڑھی ہے کہ اب سوائے جنگوں کے یا ٹربلنس کے اور کچھ ہے نہیں۔ اور یہ جو ہیکل سلیمانی کا معاملہ ہے ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ بخت نصر نے اس کو، یعنی جس وقت فلسطین کو مکمل طور پہ اس نے تاخت و تاراج کیا تھا، سب کچھ ختم کر دیا تھا، تو ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہیں سے تابوت سکینہ لے کر وہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد بہرحال پھر بعد میں جا کر وہ سائرس کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا، پھر اس کے بعد جا کر جو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ اب وہاں پر جو جگہ ہے بیسیکلی وہ جو ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ اچھا اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ بالکل میرے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈن گنبد وہ بیسیکلی اپنا ڈوم آف دا راک ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس کے بالکل پیچھے، یعنی اگر میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو وہ جو سنہری گنبد ہے وہ میرے سامنے ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اگر آپ اس کے بائیں جانب سمجھیں، آپ بائیں جانب ایک دیوار ہے، وہ دیوار گریہ کہلاتی ہے۔ اگر وہ ویژولی آپ کو دکھا سکیں، وہ دیوار گریہ ناظرین وہ دیوار ہے جہاں پر اس وقت یہودی مذہب کے ماننے والے لوگ، ان کے لیے بہت متبرک ہے وہ، اور یہودی مذہب کے ماننے والے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر روز دعائیں کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اسی دیوار سے دجال کا خروج ہوگا اور یہیں سے وہ نکلے گا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس وقت وہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اس سے پہلے ہم سارا کام کر چکے ہوں گے، کیونکہ ان کی دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تابوت سکینہ کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا، تلاش کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہیں پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کا پلان ان کا پورا کمپلیٹ ہے۔ یہیں پہ وہ اگر تابوت سکینہ ان کو مل جاتا ہے اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ جس وقت دجال کا خروج ہوگا، دجال کو یہاں پر وہ بٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے برطانیہ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نشست جہاں پر داؤد علیہ السلام بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے، اس نشست کو لا کر وہ یہاں پر رکھیں گے۔ یعنی یہ ان کا پورا منصوبہ ہے تینوں مذاہب میں، چاہے اسلام ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو۔ یروشلم کی ناظرین اتنی اہمیت ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بنیادی طور پہ یروشلم اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ قدیمی تہذیب کے اعتبار سے اور موجودہ دور کے اعتبار سے اور آنے والے وقت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیل آف سینچری یا جو کچھ بھی ہے یہ اسی کڑی کا حصہ ہے کہ جس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی صورت میں رکھی۔ ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مستقل محنتیں ہو رہی ہیں، اور یہی بنیادی طور پہ ڈیل آف سینچری میں طے پایا ہے کہ یروشلم مرکز بنے، یہیں پر ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے۔